عدالتوں میں ایک یہودی زرا بیچ رہا تھا بازار میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بازار کی طرف, دیکھا کہ زرا بک رہی ہے, دیکھا تو اپنی زرا پہچان لی, دیکھ کر پہچان لی, دیکھ کر زرا میری ہے. کہا یہودی سے زرا میری ہے, اس نے کہا نہیں زرا میری ہے. اختلاف ہو گیا. تو فرمایا کہ چلو عدالت میں, عدالت فیصلہ کرے گی. وہاں یہ مسئلہ تھا نہیں کہ عدالت کس کی ہے, عدالت کس کی ہے, جج کس کا ہے, جج کس کا ہے, یہ کن کے خیال کا ہے, یہ کس خیال کا ہے, یہ بات ہی نہیں تھی. کہ وہاں تو حق دیکھا جاتا تھا کہ حق کس کا ہے. اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے, اگر ہے غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کو اس کا حق ملے. ہاں یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ لے جاؤ, مسلمان آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا, ایسا نہیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے کہ جھگڑا کس کا ہے, ہمیں اس سے مطلب ہے کہ حق کس کا ہے, حق کس کا ہے. سنو, وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ چلو عدالت میں گئے تو قاضی حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی, اللہ, حضرت علی نے اس کو قاضی بنایا, شریح حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی. جیسے ہی دیکھا عدالت میں یہودی کے ساتھ, وہ فوراً کھڑا ہو گئے کرسی سے. امین کیسے تشریف لانا ہوا, کیسے آنا ہوا؟ کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ زرا اس کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری ہے. قاضی نے حضرت علی کو بٹھایا عدالت کی کرسی پر, اور خود قاضی نیچے بیٹھا زمین میں یہودی کے ساتھ. نیچے بیٹھ کر کہا قاضی امین کیا حکم ہے, کیا خدمت ہے؟ کہ یہ بات ہے. قاضی نے کہا امین آپ کے پاس گواہ ہے؟ کہ ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا. قاضی نے کہا امین ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سنا ہے, ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی. لہذا عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرا آپ کو نہیں مل سکتی, یہ زرا یہودی کی ہے. ہاں سنو, ٹھیک ہے, عدالت کے فیصلہ مانتے ہیں کہ لو بھائی زرا یہودی کے حوالے. حضرت نے فرمایا کہ لو بھائی یہ زرا تم لے لو, تم مقدمہ جیت گئے. ہاں چھوڑ دی, حالانکہ زرا حضرت علی کی تھی. میں ٹھیک ہے لے لو. جیسے ہی زرا اس کو ملی, یہودی کو زرا ملی اور فیصلہ اس کے حق میں ہوا, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کوئی بات کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے. یہ کیا ہوا؟ یہودی نے کہا امین میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے, میں نے اٹھائی تھی آپ کے اونٹ سے گری تھی, میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے. میں یہ مقدمہ یہاں لایا اس لیے تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا فیصلے قوموں کو دیکھ کر ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کیا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں یا یہ ان کے فیصلے اپنی قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس پر یہودی نے اسلام قبول کیا. تو میرے دوستو عزیزو, ایمان تو اطاعت کا نام ہے کہ آپ دین کے کسی بھی شعبے میں ہیں تو اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے.
جس شعبے میں بھی آپ ہیں اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھانے کے لیے احسان اور اخلاق، معاملات اور معاشرہ ہیں، عبادات سے نہیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ عبادت سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کیسی اچھی عبادت ہو، کیسی اچھی ریاضت ہو، کیسا اچھا ذکر و تلاوت ہو، لیکن اسلام سمجھ میں آئے گا معاملات سے، اخلاق اور معاشرے سے۔ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں سدھار اور ان تینوں چیزوں میں بہتری یہ ہر قوم چاہتی ہے۔ ہر قوم، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، یہ ہر ایک کی چاہت ہے معاملات ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے۔ مسلمان بادشاہ تھا اس کا کیا غیار ان کے بعد امانت رکھوایا کرتے تھے، امانت اس بار رکھو، یہ مسلمان ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اپنی بدمعاملگی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے۔ ہاں، یہ اپنی بدمعاملی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے، ایسا نہ ہو، کیونکہ اسلام کا اعتماد مسلمان کے صحیح معاملات سے ہے کہ معاملہ ان سے کرو، یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ ان سے لو، یہ پانی نہیں ملائیں گے۔ ہاں، یہ ہے۔ لوگ سمجھے کہ بھئی اسلام کا مطلب ہے کہ نماز اور مسجد، ہاں، یہ نہیں۔ یہ تو میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، یہ فرائض یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، پکی بات ہے، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہے اگر فرائض نہیں ہے۔ یہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 فریضے اسلام میں داخلے کے وقت بتلائے جاتے تھے کہ یہ شرائط ہیں اسلام کی۔ اس لیے فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں، اور بنیادیں عمارت کے نیچے ہوتی ہیں، عمارت اوپر ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہاں اسلام کو عمارت سمجھ رہے، حالانکہ روایت میں ہے بنی الاسلام علی 50 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر نہیں بلکہ خود 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد خود 5 چیزیں ہیں، بنیاد ہے یہ۔ اور بنیاد آپ دیکھیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی، جتنی بھی ہوٹل، عمارتیں، ہسپتال، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بنیادیں زمین کے اندر ہیں۔ بنیاد کہاں؟ زمین کے اندر ہے بنیادیں، ان پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے معاملات، بہت اچھا معاشرہ پیش کر دے لیکن فرائض نہیں ہیں تو آخرت میں کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے۔ پکی بات ہے کہ فرائض کے بغیر اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ریت کے ڈھیر پر عمارت کھڑی کریں جو کھڑی نہیں ہوگی، آپ کو نیچے سے بنیاد زمین سے لینی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں پائل زمین کے اندر لگائی جاتی ہیں، اتاری جاتی ہیں اندر، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں کی زمین کچی ہوتی ہے وہاں پائلنگ ہوتی ہے اندر عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ ہاں، اسی طرح مسلمان فرائض پر اکتفا کیے بیٹھا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے، یا نہیں، یہ تیرا اسلام نہیں ہے۔ تیرا اسلام تو وہ ہے کہ تیرے معاملات، تیرے اخلاق، تیرے معاشرے سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف آویں، یہ تیرا اسلام ہے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی فرائض ہیں، اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، سیدھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ہے فرائض۔ اور آپ اپنے احسان اور معاملے سے اور معاشرے سے اسلام پیش کریں، یہ اسلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ تھا کہ اغیار یوں کہتے تھے معاملہ ان سے کر لو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے،
ہاں 2 دن سے لے پانی نہیں ملائیں گے. امانت ایک بار رکھوا دو، خیانت نہیں کریں گے. عجیب قصہ سنایا ہمیں ایک صاحب نے، عجیب قصہ سنایا ایک صاحب نے. یورپ کے کسی ملک میں رہتے تھے. کہنے لگے کہ ایک آدمی بڑا مالدار، بہت بے انتہا مالدار، اس کو کہیں سفر میں جانا تھا. اس کا پڑوسی عیسائی تھا، مگر ایسا اچھا پڑوسی تھا کہ بے انتہا تعلق اور دوستی. اور تو جب یہ آدمی سفر میں جانے لگا مسلمان، تو اسے خیال ہوا کہ گھر بند کر کے اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں سامان قیمتی ہے، کیا کروں. تو اس سے بات کی، اس سے کہا کہ بھائی میں سفر میں جا رہا ہوں، میں اگر اپنا سامان کچھ ایک صندوق میں کر کے آپ کے پاس رکھ دوں، آپ حفاظت کر لیں اس کی. کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے رکھ دیں، آپ جاؤ. اس نے وہ اس کا سارا زیور، سونا، نقد جو کچھ تھا سب ایک صندوق میں کیا، بند کر کے اس کو دے دیا کہ بھائی اپنے گھر میں رکھ لو، آپ تو گھر میں ہیں، میں جا رہا ہوں سفر میں. واپس آیا تو واپس آ کر اگلے دن گیا اس کے گھر پہ کہ بھائی وہ امانت سامان دے دو، آ گیا. میں اچھی طرح ملا جلا، ٹھیک ٹھاک بیٹھے، چائے وائے پی، ہاں بھائی لا دو سامان دے دو. ہم کہ سامان کون سا سامان؟ آپ نے تو کوئی سامان دیا ہی نہیں ہمیں. ابھی حیران کہ دوست کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے پاس آپ نے کوئی سامان نہیں رکھوایا. کوئی لکھت پڑھت میں کوئی بات تھی نہیں کہ وہ دوست اعتماد کا اور برابر کا پڑوسی، بڑی مالیت تھی. اسے دیکھ کر نیت خراب ہوئی اس کی، اور اس نے کہہ دیا کہ آپ نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی. یہ پریشان ہو گیا مسلمان کہ کیا کروں. چنانچہ یہ گیا اس کے پوپ کے پاس، پادری کے پاس، جا کے اس سے کہا کہ بھائی میں پریشان ہوں بہت، میرا یہ مال، یہ سامان میں نے آپ کے مذہب کے خیال کے ایک آدمی کے پاس رکھوایا اپنے تعلق دوستی کے اعتماد پر، اور وہ اب یہ کہتا ہے میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے. عجیب قصہ ہے. اس نے کہا ایسا ہے کہ ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ایسی بات ہے. اس لیے کہ سچ بولنے والے کی سچائی کا اثر سننے والے کے قلب پر پڑتا ہے. یہ لوگ ہماری بات لوگ یقین نہیں کر رہے، بات یقین نہیں کر رہے. ہماری بات یقین کیسے کریں کہ جھوٹ میں بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ ناک پر اثر بعد میں کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لیکن قلب پر اثر ضرور کرتی ہے. ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی لینے کی، کہ میں نے بہت کوشش کر لی ہے، وہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی امانت آپ نہیں رکھوائی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک پرچہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ اس کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، یہ بند ہے، آپ اس کو اسی طرح لے جا کر اس کے حوالے اس کے ہاتھ میں دے دیں بس، اور آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ کہیں. خیر وہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی تحریر لکھ کر دی اور اس نے لے جا کر وہ خط اس کو دیا کہ بھائی میں اور کچھ نہیں کہتا آپ سے، آپ یہ پڑھ لو. یہ خط دے کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے کہا یہاں کہاں جا رہے ہیں. میں نے پڑھ لیا خط، بیٹھو. بٹھایا اور یہ گیا عیسائی اور پورا صندوق لا کر اس کے ہاتھ میں دیا، یہ آپ کی امانت ہے.
یہ کیا ہوا؟ یہ میں اتنے دن سے پریشان ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا کھیل کیا؟ کہنے لگا نہیں کچھ مت پوچھو، بس یہ لے جاؤ، یہ آپ کی امانت دیکھ لو، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، پورا سامان ہے۔ کہنے لگا یہ ہوا کیا؟ یہ کہنے لگا یہ مت پوچھو، بس چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، دیکھو ہمارا آپ کا ایک تعلق ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے، آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو کسی بھی قیمت پر یہ امانت تمہیں واپس کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر مجھے میرے پوپ نے، پادری نے ایسی بات لکھ دی کہ پھر میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا لکھا بتاؤ؟ ایک تعلق تھا، بار بار اس تعلق کی بنیاد پر کہ مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا بس یہ مت پوچھنا اس میں کیا لکھا ہے، تمہیں امانت لے جاؤ۔ نے کہا نہیں، بتانا پڑے گا اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے اپنے مذہب کے آدمی کو یہ لکھا خط میں کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ کیا لکھا؟ اور کچھ نہیں آگے پیچھے، کہ تو نے اس کی امانت دبا لی، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ تو مسلمان کر سکتا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے میرا پادری مسلمان کہے، ہاں مجھ سے بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے میرا پادری مسلمان کہے۔ اسے صرف اتنا لکھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا، مطلب یہ تھا کہ یہ خیانت اور امانت میں یہ چوری یہ تو مسلمان کر سکتا ہے، تو نہیں کیوں، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے طے کر لیا کہ مجھے تیری امانت واپس کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ مضمون اسی طرح ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خیانت کا زمانہ آئے گا، تو مسلمان کہ اگر عیسائی خیانت کرے گا تو اس کا پادری اس سے وہ امانت واپس کرا دے گا، اس طرح کی روایت ہے۔ لیکن مسلمان خیانت نہیں کرے گا، مسلمان خیانت نہیں کرے گا، لیکن اس نے اپنے آدمی کو شرم دلائی اس طرح کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے دوستو کہ عبادات بے شک اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلام کو سمجھانے کے لیے اخلاق، معاملات اور معاشرہ، ہمیں اللہ نے ایک کام ایسا دیا ہے ملاقاتوں کا، اختلاط کا، کہ بے شمار لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا، بے شمار لوگوں کو ہم سے واسطہ پڑے گا۔ دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ بٹھا کے سمجھا دیں دین کیا ہے، کہ دعوت یہ ہے کہ آپ کی دکان پر کوئی آوے، آپ اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ایک چیز بیچ رہے ہوں گے اور آ جائے گا ہمارا کوئی جماعت کا ساتھی، جی ہاں کیچی کتنے کی، کہ آپ تو جو قیمت ہے جاؤ دے دو، جی ہاں میں نے تو اتنے خرید، آپ اتنے، آپ سے نفع نہیں لیں گے، آپ ہماری جماعت کے ساتھی ہیں، آپ تو جماعت کے ساتھی، آپ کے ساتھ چیلے لگا تھا نا ہمارا، ہاں میں نے پہچان لیا آپ کو، نہیں آپ تو بس اتنی قیمت دے دیجیے، میں آپ سے نفع نہیں لوں گا، آپ میری جماعت، ہماری جماعت کے آدمی ہیں۔ پھر آ گیا کوئی اور عام آدمی، اس سے جگ کے نہیں جی ایک دم اس سے کم نہیں کروں گا۔ پھر آ گیا کوئی اور دوسرے مذہب کا آدمی، جی ہاں کہ ان سے کیا مطلب ہے رعایت کرنے کا، کہ ان سے تو اور ڈبل لیں گے، جی ہاں اس ذہنیت سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی، پکی بات ہے۔
اگر ہم معاملہ جماعت کے ساتھی کے ساتھ جماعت کا ساتھی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو خدا کی قسم فرقہ بنا رہے ہیں، امت نہیں بنا رہے. تو فرقہ بن رہا ہے، امت نہیں بن رہی ہے. امت بننے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا. امت بننے کے لیے تو آپ کے طریقے پر آنا ہوگا. جی ہاں، کہ آپ نے امت بنائی، کہ آپ نے امت اس طرح بنائی ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے، امت کو جمع کیا، امت کو آپ نے جمع کیا، اور آپ نے ہر اجنبی کے ساتھ اپنوں سے بہتر معاملہ کر کے دکھلایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھانے کے لیے معاملات، اخلاق اور معاشرہ اس کو درست کرو، کیونکہ یہ اسلام کے 3 راستے ہیں داخل ہونے کے. اس راستے سے داخل ہوں گے پھر یہ معاملات پر آئیں گے، پھر یہ عبادات پر آئیں گے. ورنہ مسلمان کا دین وہ داخل ہوتا ہے عبادات کے راستے سے، نکل جاتا ہے معاملات کے راستے سے. عجیب بات ہے کہ غیر اسلام میں اگر داخل ہو بھی گئے مسلمان کی عبادات کے راستے سے تو ان کے معاملات کے راستے سے واپس نکل جائیں گے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں. اگر عبادات کے راستے سے داخل ہوئے تو معاملات کے راستے سے نکل جائیں گے، اور اگر معاملات کے راستے سے داخل ہوئے تو عبادات پر جم جائیں گے. یہ ہے بات. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری کوشش، نقل و حرکت اور محنت یہ تو اس لیے تھی کہ ہر قسم کے لوگوں سے اختلاط ہو. ہر سمجھتے تھے کہ اس نقل و حرکت میں اخلاق کی بلندی اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. کہ اکرام کا مجاہدہ اپنوں کے ساتھ نکلنے میں نہیں ہے، اکرام کا مجاہدہ اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں ہے. ایک صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب کے اخلاق کی تعریف کی کہ جی فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ طرح اس کے